اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ الثانی العلم ثم العلم وهو اما شخصی كزید او جنسی كأسامہ واما اسم كما مثلنا او لقب كزين العابدين وكفة أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو محفوظا بإضافته إن أفرد كسعيد قرد۔ ہماری بحث جو تھی وہ اسم کی تقسیم جو ہم نے پہلے کی تھی کہ اسم کے دو حصے کیے، ایک اسم ہوتا ہے نکرہ اور دوسرا ہوتا ہے معرفہ۔ نکرہ کی مختصر سی گفتگو کی اور پھر معرفہ میں جب ہم نے ابتدا کی تو کہا کہ 6 قسم کے معرفہ ہوتے ہیں، اور وہاں پر ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو اسم میں اصل ہونا ہے وہ نکرہ ہونا ہے، اور معرفہ تو صرف یہ 6 قسم کے ہی ہوتے ہیں، ان کے علاوہ جو بھی اسما ہو وہ سارے نکرہ کہلاتے ہیں۔ اور اصلیت کیا ہے اسم میں؟ وہ نکرہ ہونا ہے، معرفہ ہونا نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے ذکر کیا کہ ہم پہلے شروعات کریں گے اس معرفہ سے کہ جو سب سے اعرف ہے، یعنی معرفہ تو 6 ہیں لیکن ان میں سے جو سب سے زیادہ معرفہ ضمیر ہے، ہم نے اس کی ابتدا کی اور الحمدللہ اس کو ختم کیا۔ آج کیا ہے دوسرے معرفہ کے بارے میں بحث ہے، وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ سب سے پہلے علم پہ آتے ہیں، تو علم کی 2 قسمیں کی ہے، ایک علم شخصی ہے اور دوسرا علم جنسی ہے۔ پھر کیا ہے مختلف تقسیمات کی ہے، تعریف اس کی پیش کی ہے، اور کبھی کبھار یہ کیا ہے لقب ہو، کبھی کبھار یہ کنیت ہو، تو پھر بھی اس کے لیے کیا ہے الگ الگ احکام ذکر ہوئے ہیں۔ ہم اس کو تطبیق کرتے ہیں، عبارت میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ متن ہے کہ ثم العلم وهو اما شخصی كزید، علم جو ہے وہ شخصی ہوتا ہے، یا تو شخصی ہوتا ہے جیسے زید ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، محمد ہے، فاطمہ ہے، اس طرح کے جو بھی نام ہے یہ سارے علم شخصی کہلاتے ہیں۔ او جنسی، یا علم جنسی ہو، یہ یعنی دوسرا قسم ہے علم کا، جیسے کہ اسامہ ہے۔ اچھا، یہ ایک سوال یہاں پر پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو علم کو ہم نے معرفہ میں شمار کیا ہے، پھر ہم نے علم کی 2 قسمیں کی ہے، شخصی اور جنسی۔ جنسی میں تو جو لفظ ہے وہ صدق آئے گا تمام افراد پر، اور تمام افراد یا کثرت افراد، یہ تو نکرہ کی ہم نے تعریف کی کہ ما شاء فی جنس ہی، تو یہ تو نکرہ ہونا چاہیے جنس کو۔ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں ایک جہت جو ہے وہ معرفہ والی ہے، وہ ہے علمیت نام کی۔ جب علم کی ایک چیز علم والی، معرفہ والی اس میں آ گئی تو یہ کیا ہے یہ ہو جائے گا مثلا معرفہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ آگے ہم اس کی مثالیں پیش کریں گے اور بھی واضح ہو جائے گا کہ اس طرح اس کو معرفہ میں شمار کیا گیا ہے۔ بہرحال 2 قسمیں کی ہم نے کہ علم یا تو شخصی ہوگا یا تو جنسی ہوگا۔ علم شخصی کی مثال ہم نے دی، اور جنسی کیا ہے کہ اسامہ۔ یہ اسامہ جنس ہے شیر کی، یعنی شیر کی جو جنس ہے اس پر اس کا نام اسامہ یعنی وہ جو بھی شیر ہے، شیر کی جو جنس ہے اس کے لیے اسامہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اما اسم کما مثلنا، پھر فرماتے ہیں کہ اگر ہم اسم کی بات کریں تو اسم، کیونکہ علم کے بعد ہم نے کیا کہا کہ علم پھر اس میں اسم آتا ہے، علم میں لقب آتا ہے، علم میں کنیت، یہ ساری چیزیں کیا ہے علم میں ہی آتی ہیں۔
اسم کی بات کریں تو اسم کی ہم نے مثالیں دے دی، چاہے وہ اسم شخصی ہو پھر بھی مثال دے دی، جنسی ہو پھر بھی مثال دے دی۔ لیکن علم اگر لقب ہو، او لقبن کا زین العابدین، جیسے مثلا زین العابدین ہے، وقفتن یا کفا، یہ لقب ہے۔ یہ دو مثالیں اس طرح پیش کی، آگے اس کی وضاحت کریں گے کہ لقب جو ہوتا ہے وہ کیوں آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مسمى یعنی جو شخص ہے اس کی مدح کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کی ذم اور مذمت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی بعض القاب ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسمى کی فضیلت کو کیا ہے ظاہر کرتے ہیں، اور بعض ایسے القاب ہوتے ہیں کہ جو مسمى کی وضعیت یا یہ کہیں کہ مسمى کی مذمت پر دلالت کرتے ہیں اور اس کی مذمت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ جس طرح مثال دی، مثلا اگر ہم جیسے اردو میں مثالیں دیں ہیں کہ اگر کسی کا مثلا لقب پڑ جائے کہ اس بیچارے کی ایک آنکھ نہ ہو اور اس کو کانا کہا جائے کہ مثلا زید کانا، تو یہ کانا کیا ہے، ایک ایسا لقب ہے کہ جو اس کی شان کو گھٹاتا ہے اور اس کی مذمت کے لیے۔ اور جس طرح یہاں پر کفا ہے، اور زین العابدین جیسے ہے یہاں پر ہے، زین العابدین ایسا لقب ہے کہ جو مسمى کی مدح کو بیان کرتا ہے، عبادت گزاروں کی زینت، جیسے ہمارے امام علی زین العابدین ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے علم کی تیسری قسم کے کنیت۔ کنیت کیسے؟ جو اب اور سے شروع ہو۔ یہاں پر جو مثالیں دی ہیں، ابی امرن و کلثوم، تو جس طرح ہمارے ہاں معروف اور مشہور مثالیں جو آئمہ کی ہیں، مثلا ابو الحسن، یہ ابو الحسن جو امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ کیا ہے، کنیت ہے، ابو الحسن۔ یا اس طرح کی ابا محمد یا ابا عبداللہ، یہ ساری کیا ہے، کنیت کہلاتی ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے کہ لقب اور اسم جب ساتھ آ جائیں تو کس کو مقدم ہونا چاہیے، کس کو مؤخر ہونا چاہیے، یعنی کون پہلے آئے گا اور کون بعد میں۔ فرماتے ہیں وَيُؤَخَّرُ اللَّقَبُ عَنِ الْإِسْمِ، مؤخر ہوگا، بعد میں آئے گا لقب، کس سے؟ اسم سے، تابعا لہو مطلقاً، اور یہ لقب اتباع کرے گا اس لہو یعنی اس اسم کی مطلقاً، مطلقاً یعنی تمام حالات میں۔ یعنی کس طرح؟ یعنی اگر وہ جو اسم ہے وہ مرفوع ہے تو اس کو بھی ہم مرفوع پڑھیں گے اعراب کے حوالے سے، اگر وہ منصوب ہے تو اس کو بھی کیا ہے، منصوب پڑھیں گے، اگر وہ مجرور ہے تو اس کو بھی ہم مجرور پڑھیں گے۔ لیکن آگے جا کر ہم یہ بات اس کو مزید وضاحت دیں گے کہ یہ تب ہے کہ جب یا تو دونوں مرکب ہوں، یعنی اسم اور لقب دونوں مرکب ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک مرکب ہو تو پھر یہ قاعدہ ہے۔ اگر دونوں مفرد ہوں تو پھر کیا ہے، اس کے لیے الگ قواعد ہیں جس کی طرف اگلا جملہ اشارہ کر رہا ہے۔ اچھا، لقب مؤخر ہوگا اسم سے، اس کی اتباع کرتے ہوئے مطلقاً، او مخفوظاً، یا یہ لقب مجرور ہوگا بے اضافت ہی، کیوں مجرور ہوگا؟ کیونکہ اسم اس کی طرف اضافہ ہوگا، وہی اشارہ کیا ان افردا، یہ کب ہوگا؟ جب دونوں مفرد ہوں، یعنی اسم بھی اور لقب بھی، جیسے سعید کا سعید قرزن، دیکھیں یہاں پر سعید کا سعید یہ مجرور ہوا تو قرزن بھی کیا ہے، یہ قرزن جو وہ مجرور ہوا ہے اس وجہ سے نہیں ہوا ہے کہ سعید مثلا مجرور ہے کاف کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ، نہیں، یہاں پر قرز جو لقب ہے وہ اس لیے، یہ قرض اس لیے مجرور ہوا ہے کیونکہ سعید اس کی طرف اضافہ ہوا ہے، نہ کہ یہ اس نے اتباع کی ہے کس کی، اسم کی، تو لہٰذا یہاں پر اسم نے اس کی اتباع نہیں کی بلکہ مجرور ہوا، یعنی اسے کہیں کہ اسم مضاف ہوا ہے اور لقب مضاف الیہ بنا ہے۔ اچھا، اب شرح کی طرف آتے ہیں۔
الثانی من انواع المعارف العلم، دوسری قسم جو ہے معارف کی وہ علم ہے، معارف کی دوسری قسم علم ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں آتے ہیں اور اس کی تعریف پیش کرتے ہیں۔ تعریف اس علم کی کیا تعریف ہے؟ وہ ہوا یہ علم کس کو کہتے وہ ہوا ما علق علی شیء بعینہ غیر متناول ما اشبہہ، کہتے ہیں کہ علم اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو ما علق ہے، ایسے سمجھے کہ ما اطلق ہے، جو اطلاق کرتی ہے کہ علی شیء بعینہ، ایک معین چیز پر، غیر متناول ما اشبہہ، اور اس جیسی دوسری کیا ہے، اس جیسی جو دوسری اشیاء ہیں اس کو شامل نہیں کرتا یہ علم۔ مثلا علم میں آپ تینوں چیزوں کو لے کر آئیں، چاہے وہ علم اسم ہو، لقب ہو، کنیت ہو، کوئی بھی قسم لے کر آئیں۔ فرض کرتے ہیں ہم اسم کو لے کر آتے ہیں، اسم تو یہ زید جو نام ہے، مثلا یہ زید نام ہے، معین ہے کسی کے لیے، مثلا فلاں شخص کے لیے، تو یہ کیا ہے، اسی کے لیے ساتھ ہی خاص ہے، اس شیء معین کے لیے، یعنی جو زید خارج میں موجود ہے، یہ لفظ زید اس کے لیے معین ہے، یہ شامل نہیں ہے زید کی طرح جو دوسرے انسان ہیں جو اس کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے بھی دو ہاتھ، کان، سب حوالے سے تمام صورتوں میں وہ کیا ہے، زید کے جیسے ہیں، لیکن ان پر یہ اسم صدق نہیں کرے گا۔ تو لہذا علم کی ہم نے کیا تعریف کی کہ جس کا اطلاق ہو شیء معین پر اور وہ شامل نہ کرے اس کو، جو ان اشیاء کو جو اس جیسی ہیں۔ اچھا، پھر بیان کرتے ہیں کہ دوسرے مرحلے میں ہم اقسام بیان کریں گے کہ علم کے کتنے اقسام ہیں۔ علم کے مختلف اقسام ہیں اور مختلف اعتبار سے مثلا ہوتے ہیں، تو خود فرماتے ہیں کہ وَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ إِلَىٰ أَقْسَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ، مختلف اعتبار سے مختلف اور متعدد اقسام کی طرف یہ علم تقسیم ہوتا ہے۔ فَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ تَشَخُّصِ مُسَمَّاهُ وَعَدَمِ تَشَخُّصِهِ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، کہتے ہیں کہ اگر آپ بات کریں کہ ایسا علم جس کے ساتھ مسمى مشخص ہوتا ہے اور مسمى مشخص نہیں ہوتا ہے، اس حوالے سے علم کی دو تقسیم ہے۔ یعنی ایک ایسا نام ہے، نام تو ہے لیکن ایک ایسا نام ہے جس کے ساتھ مسمى کو ہم معین کرتے ہیں، فرد خارجی کو معین کر سکتے ہیں، اور ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ساتھ ہم فرد خارجی کو، ایک کو کسی کو معین نہیں کر سکتے۔ تو دو قسمیں کون سے؟ علم شخص و علم جنس، ایک علم شخصی ہے اور ایک علم جنسی ہے۔ علم شخصی کہ جس کے ساتھ مسمى کو معین کیا جا سکتا ہے، اور علم جنسی جس کے ساتھ مسمى کو معین نہیں کیا جا سکتا۔ فالاول، جس طرح پہلا ہے یعنی علم شخصی جس کے ساتھ مسمى کو معین کیا جاتا ہے، جیسے زید کسی کا نام رکھ دے تو وہ معین ہو جائے گا کہ وہی زید ہے۔ علی کس کا نام رکھ دے، یا جو ہے حسن کسی کا نام رکھتے، حسین کسی کا نام رکھتے، یہ معین ہو جائے گا کہ زید و عمر۔ وثانی، اور ایسا علم کہ جو مسمى کو مشخص نہیں کرتا، جیسے کہ اسامہ للاسد، جس طرح اسامہ، لفظ اسامہ جنس ہے اسد کے لیے، یعنی اسامہ جنس ہے اسد کے لیے، شیر کے لیے، یعنی لفظ اسامہ اطلاق کرتا ہے تمام جنس شیر پر۔ وثعالہ، یہ ثعالہ کیا ہے، یہ اسم جنس ہے کس کے لیے، للثعلب، لومڑی کے لیے، تمام لومڑیوں پر یہ اطلاق کرتا ہے۔ وذعالہ، ذعالہ للذئب، ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو، یہ جنس ہے۔ تو یہ تین مثالیں دی، ایک اسامہ، دوسری ثعالہ، دوسری ذعالہ۔ تو پہلی شیر کی جنس، پھر کیا ہے لومڑی کی جنس، پھر کیا ہے اس کی بھیڑیے کی جنس۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ كُلًّا مِّنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ يَصْدُقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ أَفْرَادِ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ، کہتے ہیں ان الفاظ میں سے، فَإِنَّ كُلًّا مِّنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ،
ان میں سے جتنے بھی الفاظ ہم نے بیان کیے، چاہے اسامہ ہو، ثعالہ ہو، زعالہ ہو، یہ جتنے الفاظ ہم نے بیان کیے ہیں، یہ صدق کرتے ہیں، صادق آتے ہیں کس پر؟ علی کل واحد من افراد هذه الاجناس، یعنی تمام ان اجناس کے جو جتنے بھی افراد بنتے ہیں تمام پر یہ صدق کرتے ہیں. یعنی آپ اسد کے جتنے بھی افراد نکال لیں، تمام افراد پر لفظ اسامہ صدق آئے گا. اور ثعلب یعنی لومڑی کے جتنے بھی آپ افراد نکالیں وہاں پر ثعالہ صدق کرے گا. اور کیا ہے، ذئب یعنی بھیڑیے کے جتنے بھی افراد نکالیں وہاں پر ذعالہ اطلاق کرے گا. پھر خود ان کی مثال دے رہے ہیں، اس کا ترجمہ واضح ہوتا چلے تاکہ مشکل نہ ہو بعد میں. فَإِنَّ كُلٌّ مِّنْ هَٰذِهِ الْأَلْفَاظِ، ان میں سے تمام ان جتنے بھی الفاظ ہم نے بیان کیے، کل من هذه الالفاظ سے مراد یہ جتنے الفاظ اسامہ، ثعالہ و زعالہ، یہ جتنے الفاظ ہیں ان میں سے ہر ایک یصدق علی کل واحد من افراد هذه الاجناس، یہ صدق کرتے ہیں ان اجناس کے تمام افراد پر، ہر ایک فرد پر کیا ہے صدق کرتے ہیں. تقول لکل اسد رأیتہ، کہتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں ہر اس شیر کو جس کو آپ نے دیکھا، آپ اس کو یہ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ھذا اسامۃ مقبلا، یعنی کسی بھی شیر کو آپ دیکھیں اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں ھذا اسامۃ مقبلا. یہ کیا ہے اس طرح. تو یہاں پر ایک اس مثال میں ایک اشارہ ہے جس کی طرف اشکال کی طرف ہم نے پیچھے اشارہ بھی کیا. وہ کیا کہ یہ جب عالم جنس ہے تو یہ نکرہ ہونا چاہیے تھا، یہ معرفہ میں کیوں شامل ہوا ہے؟ تو دیکھیں ھذا اسامہ اس طرح معین کیا جاتا ہے اس کو، ھذا اسامہ یہ جو شیر ہے مقبلن سامنے. اچھا، وَكَذَا الْبَوَاقِي، اور اس طرح آپ باقی کے لیے بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ اگر دیکھیں ثعلب کے افراد کو یا ذئب کے افراد کو، یعنی لومڑی کے افراد کو یا بھیڑی کے افراد کو، تو آپ ان کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ھذہ ثعالہ مقبلہ، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ھذہ ذعالہ مقبلہ. اچھا، اس طرح وَيَجُوزُ أَن تُطْلِقَهَا بِأَزَاءِ صَاحِبِ هَٰذِهِ الْحَقِيقَةِ مِنْ حَيْثُ هُوَ، کہتے ہیں کہ اور جائز ہے کہ ان الفاظ کا اطلاق ہو ان ایسے الفاظ پر، یہ جو تین الفاظ ہم نے ذکر کیے ہیں ان الفاظ کا اطلاق ہو، یعنی یہ استعمال ہوں الفاظ بِأَزَاءِ صاحب هذه الحقیقہ من حیث ہوا. یعنی اس کی اب مثالیں دیں گے تاکہ اس طرح واضح ہو جائے کہ کس طرح یہ استعمال ہوتے ہیں یہ تین الفاظ جس طرح ہم نے پیچھے اشارہ کیا. اب ان مثالوں سے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. کیا اشکال تھا کہ یہ کس طرح یعنی اس سے ہم علم کا معنی لے رہے ہیں اور معرفہ میں استعمال کر رہے ہیں. اس مثال سے اور بھی انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. وَيَجُوزُ أَن تُطْلِقَهَا، اور جائز ہے کہ ان کا اطلاق ہو، یعنی یہ جو الفاظ ہم نے بیان کیے بِأَزَاءِ صَاحِبِ هَٰذِهِ الْحَقِيقَةِ، اس حقیقت کے مقابلے میں جو ہے اس کے لیے من حیث ہوا، جو اس کی حقیقت ہے اس طرح استعمال ہو، جس طرح اس مثال میں واضح ہے فَتَقُولُ أُسَامَةُ أَشْجَعُ مِنَ الثُّعَالَىٰ، کہ اسامہ اشجع ہے ثعالہ سے. یعنی یہ اس یجوز ان تطلقہا کی بات میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کو اس طرح وضاحت دیتے ہیں. یہاں پر یہ مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تین الفاظ بیان کیے ہیں، جو ہم نے کہا کہ ایک لفظ جنس ہے شیر کے لیے، ایک لومڑی کے لیے، ایک کیا ہے کس کے لیے، اس کے بھیڑیے کے لیے. یہ تین الفاظ ہم نے بیان کیے. اب مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ پہلا جو لفظ ہے مثلا وہ کسی اور کے مقابلے میں اس طرح، یعنی دونوں الفاظ کو آپ سامنے رکھیں کیونکہ دونوں جنس ہیں نا، تو یہ بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کہیں کہ اسد جو ہے یعنی شیر جو ہے وہ زیادہ شجاعت رکھتا ہے کس سے؟ ثعلب سے، مثلا لومڑی سے. تو اس کی جگہ پر آپ الفاظ کو ہٹا دیں، افراد کو ہٹا دیں، بلکہ جنس کو لے کر آئیں. تو آپ یہ کہیں کہ جو
اسامہ ہے یعنی جو جنس اسد ہے، یعنی جو جنس شیر ہے، شیر کی جو جنس ہے وہ زیادہ شجاعت رکھتی ہے۔ وہ جنس کس سے؟ لومڑی کی جنس سعالہ سے۔ یہاں کیا ہے؟ زعالہ جو بھیڑیے کی جنس ہے اس سے۔ تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، جس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا شیر زیادہ شجاعت رکھتا ہے، یعنی گویا یہ کہنا چاہتے ہیں جس طرح آپ افراد کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا سکتے ہیں کہ مثلا شیر زیادہ شجاعت رکھتا ہے لومڑی سے اور بھیڑیے سے، تو اس طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اجناس کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں اور یہ کہیں کہ یہ کیا ہے، اس سے زیادہ شجاع ہے۔ اچھا، اسامہ تو اشجع من الثعالہ، اسامہ زیادہ شجاع ہے ثعالہ سے، کما تقول، جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ الاسد اشجع من الثعلب، کہ اسد جو شیر ہے وہ زیادہ شجاع ہے کس سے؟ لومڑی سے۔ اے صاحب ہذہ الحقیقہ اشجع من صاحب ہذہ الحقیقہ، کہ اس حقیقت والا اس حقیقت والے سے زیادہ کیا ہے؟ شجاع ہے۔ یعنی جو اسامہ کی حقیقت ہے اس والا، یعنی اسامہ کی حقیقت کیا ہے؟ وہ شیر۔ اسامہ کی حقیقت والا اور اس جنس والا، جنس اسامہ والا جو یہ کہیں یا اس حقیقت اسامہ والا جو بھی کہیں، بات ایک ہی ہے، یہ زیادہ شجاع ہے اس حقیقت سے، کس حقیقت سے؟ جو ثعلب کی حقیقت ہے، جو ثعالہ کی حقیقت ہے، بات ایک ہی ہے۔ ولا يجوز ان تطلقها على شخص غائب، لیکن ہاں ان کا اطلاق شخص غائب پر نہیں ہوگا۔ کیسے؟ مثلا یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا ایک فرد ہے جو غائب ہے، اس کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا جو فرد غائب ہے وہ اس سے اشجع ہے، جس طرح ہم نے مثالیں پیش کی ہیں۔ خود کہہ رہے ہیں کہ لا تقول، آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ لمن بینک و بینہ عہد فی اسد خاص، کہ جو آپ کے درمیان اور اس کے درمیان کیا ہے؟ عہد ہے، کس میں؟ فی اسد خاص، ایک خاص شیر میں۔ ما فعل اسامہ، کہ اسامہ نے کیا کیا، یعنی یہ دیکھیں ما فعل اسامہ نے کیا کیا، تو یہاں پر آپ گویا کہ اس اسامہ کے فرد کو کیا کر رہے ہیں؟ غائب تصور کر رہے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اس کا خلاصہ اس طرح ہوگا کہ ہم نے کہا کہ یہ جو حقیقات ہیں تین ہم نے بیان کی، یہ اس طرح ہو سکتی ہیں کہ جس طرح ان کے افراد ہیں، اس طرح مثلا جس طرح اسد اور ثعلب، اس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسد زیادہ شجاع ہے ثعلب سے، تو اس طرح ان کی حقیقت کو سامنے رکھیں اور یہ کہیں کہ اس حقیقت والا اس سے زیادہ شجاع ہے۔ یہ ہو سکتا ہے جس طرح ہم نے اسامہ اور ثعالہ کی مثال دی ایک۔ دوسرا یہ کہا کہ یہ جو ہم اس کا اطلاق کروا رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں، یہ حاضر میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسی کو کسی غائب میں استعمال کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کی مثال کیا تھی کہ اسامہ کیا کر رہا ہے، یعنی جنس اسد کے لیے ہم نے سوال تو بنایا، لیکن کیا ہے یہ ما فعل اسامہ نے کیا کیا، یہ شخص غائب، یعنی شخص غائب سے مراد وہ فرد غائب، اس حقیقت کا فرد غائب، اس کے لیے استعمال کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے العلم المفرد والمرکب، ایک علم مفرد ہوتا ہے اور دوسرا مرکب ہوتا ہے۔ وَبِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ إِلَى مُفْرَدٍ وَمُرَكَّبٍ، کہتے ہیں کہ علم کی ذات کے اعتبار سے مفرد اور مرکب کی طرف تقسیم ہوتا ہے یہ علم۔ فَالْمُفْرَدُ كَزَيْدٍ وَأُسَامَةٍ، مفرد کی ہم نے مثالیں دے دی پیچھے، زید و اسامہ۔ وہ الگ بات ہے کہ زید علم شخصی تھا اور اسامہ کیا ہے؟ علم جنسی تھا، لیکن فرق اس لحاظ سے تھا کہ شخصی اور جنسی میں، اس لحاظ سے یعنی مفرد ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مفرد لفظ ہیں۔ والمرکب ثلاثۃ اقسام، اور جو مرکب علم ہوتا ہے اس کی تین اقسام ہیں۔ واضح عبارت میں ان کو پڑھتے ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ مرکب ترکیب اضافت،
ایک ایسا مرکب ہوتا ہے کہ جو مرکب اضافی کہلاتا ہے، مرکب اضافی، یعنی ایک علم ہمارے سامنے ہوگا لیکن وہ علم پہلا لفظ اس کا دوسرے کی طرف اضافہ ہوگا. دو کیونکہ مرکب کہا ہے اس کو جاتا ہے کہ جو دو سے بنے یا اس سے زیادہ سے بنے، تو مثلا وہ دو سے بنا ہے تو پہلا دوسرے کی طرف اضافہ ہوگا، اس لیے اس کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے. عبداللہ، جیسے عبداللہ ہے، یہاں عبد اللہ کی طرف اضافہ ہوا ہے. وہ حکم اس مرکب علم مرکب کا کیا حکم ہے؟ ان یعرب الجزء الاول، کہ اس کا جزء اول معرب ہوگا، جزء اول معرب ہوگا، یعنی من جزئیہ، ان دونوں جزوں میں سے جو پہلا جز ہے وہ معرب ہوگا. معرب ہوگا یعنی اس پر اعراب دیا جائے گا بحسب العوامل الداخلۃ علیہ، اس عوامل کے اعتبار سے کہ جو اس پر داخل ہوں گے، یعنی جو عامل اس جزء اول پر داخل ہوگا اس اعتبار سے اس کو کیا ہے اعراب دیا جائے گا. اگر عامل تقاضا کرے رفع کا تو یہ کیا ہے پہلا جز جو ہماری مثال میں عبد ہے، یہ پہلا جز مرفوع ہوگا. اگر عامل تقاضا کرے نصب کا تو یہ منصوب ہوگا. عامل تقاضا کرے جر کا تو یہ کیا ہے مجرور ہوگا، جس طرح یہاں پر قاف اس پر داخل ہوا ہے. تو لہٰذا یہ عامل کے تابع ہوگا، جس طرح عامل چاہے گا یہ ویسا ہی بنے گا. ایک اچھا، وَيُخْفَضُ ثَانِي بِالْإِضَافَةِ دَائِمًا، اور اس کا جو دوسرا جز ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا اضافت کی وجہ سے، دائماً یعنی ہمیشہ. یعنی یہ اللہ جو لفظ اللہ ہے، کیونکہ یہ دو الگ لفظ ہیں، ایک عبد ایک اللہ. عبد جو جزء اول ہے، اللہ جزء ثانی ہے. عبد کیا ہوگا معرب ہوگا، اس کو اعراب دیا جائے گا عامل کی تقاضا کے مطابق، جو اعراب وہ تقاضا کرے گا عامل اس کی حساب سے اس کے حساب سے اس کو دیا جائے گا. لیکن جو ثانی جز ہے وہ کیا ہے ہمیشہ اضافت کی وجہ سے مجرور ہی ہوگا. یہ تھا مرکب اضافی. ومرکب ترکیب مزج، دوسرا قسم اس کا مرکب کا وہ کیا ہے مرکب مزجی، اس کو کہا جاتا ہے مرکب مزجی. کبالبک وسیب ہے. اچھا، یہ مرکب مزجی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ دو الفاظ کو اس طرح ملایا جاتا ہے کہ گویا وہ ایک ہی لفظ ہے. اوپر دیکھیں، پہلے مثال میں ہم نے دو الفاظ کو ملایا ہے لیکن اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایک ہی چیز ہے. ابھی بھی یہ دو ہی تصور کیے جاتے ہیں لیکن مل گئے ہیں، مرکب ہو گئے. لیکن یہاں پر اس طرح ان کو مخلوط کیا جاتا ہے، مزج کا مطلب مخلوط کرنا، ملانا. تو اس طرح ان کو ملایا جاتا ہے گویا کہ وہ ایک ہی لفظ ہے، تو اس طرح اس کو مرکب مزجی کہا جاتا ہے. جیسے بالبک ہے، یہ بالبک کسی شہر کا نام ہے. وہ سیبو ہے، یہ کیا ہے سیبو ایک نحوی کا نام ہے، لیکن پہلے یہ سیب الگ تھا وہ الگ تھا، دونوں کو ملایا تو سیبو بن گیا. اس طرح بالبک یعنی بال الگ تھا اور بک الگ تھا، دونوں کو ملایا بالبک ہو گیا. اچھا، اس کا کیا حکم ہے؟ وہ حکمہ ان یعرب بالضمۃ رفعا وبالفتحۃ نصبا وجرا کسائر الاسماء التي لا تنصرف. کہتے ہیں کہ ان کا حکم اسماء غیر منصرف والا ہے. اچھا، اسماء غیر منصرف کا کیا اعراب ہے؟ اسماء غیر منصرف کا اعراب ہم نے پڑھ لیا ہے کہ وہ حالت ضمہ میں، حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی اور جری میں فتحہ. تو اس طرح یہاں پر بھی یہی ہوگا. جس طرح وہ اسماء کے جو منصرف نہیں ہوتے، جس کو اسماء غیر منصرف کہا جاتا ہے، ان کا جو اعراب ہے اس مرکب مزجی کا بھی وہی اعراب ہوگا. تو یہاں پر جو یہ حکم ہے، کیا یہ حکم مطلق ہے؟ فرماتے نہیں، دو صورتیں ہیں. ہم یہ شرط لگائیں گے کہ یہ جو مرکب مزجی ہے اس کا اختتام کس چیز پر ہوتا ہے. اگر ویہ پر ہوتا ہے تو الگ حکم ہے، اگر ویہ پر نہیں ہوتا ہے تو دوسرا حکم ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر ویہ پر ختم ہوگا تو اس کو ہم ہمیشہ مبنی علی الکسر رکھیں گے، یعنی اس کے آخر کو ہمیشہ کیا ہے کسرہ دیں گے. لیکن اگر ویہ پر ختم نہیں ہوگا تو پھر وہ اعراب ہوگا جو ابھی ہم نے بیان کیا.
اسی کی طرف اشارہ کریں گے. وحکمہ ان یعرب بضمۃ رفعا وبالفتحۃ نصبا وجرا کسائر الاسماء التي لا تنصرف. کہتے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو حالت رفعی میں ضمہ، نصبی میں اور جری میں فتح دیا جائے گا، جس طرح کسائر الاسماء التي لا تنصرف، جس طرح سارے اسماء کہ جو غیر منصرف ہوتے ہیں ان کا اعراب دیا جائے گا. ہاذا یعنی یہ جو ہے، یہ جو ابھی حکم ہم نے بتایا ہے اور یہ جو اعراب، ان لم یکن مختوما بوجہ، جب یہ ختم نہ ہو لفظ وجہ پر، یہ تب ہے جیسے بالبکہ ہے تو بالبکہ اس پر کیا اعراب ہوگا؟ اس پر غیر منصرف والا. دیکھیں یہاں پر کاف داخل ہوا ہے، پھر بھی کاف کے داخل ہونے کے بعد بالبکہ کاف کیا ہوا ہے؟ فتح ہے. تو یہ کیا ہے؟ حالت جری میں بھی اس کو فتح دیا گیا ہے اور یہی اعراب ہے اسماء غیر منصرف کا. یہ اس صورت میں جب وائی پر ختم نہ ہو. فَإِنْ خُتِمَ بِهَا بُنِيَ عَلَى الْكَسْرِ كَسِيبُوَئِ. لیکن اگر فَإِنْ خُتِمَ بِهَا اگر اس پر ختم ہو یعنی وائی پر ختم ہو تو بُنِيَ عَلَى الْكَسْرِ مبنی بر کسرہ ہوگا، جس طرح سیبوئے ہے. تو سیبوئے چاہے اس پر آپ جو بھی عامل داخل کریں یہ مبنی علی الکسر ہے، اس کا آخر تبدیل نہیں ہوگا، ہمیشہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ کسر آئے گا. اور اس طرح کے اور اگر الفاظ ہوں تو وہ بھی اسی طرح ہوں گے جو بھی واحد پر ختم ہو. تیسری قسم ہے مرکب کی، وہ مرکب ترکیب اسناد. وہ کیا ہے؟ مرکب اسنادی کہا جاتا ہے اس کو. یہ مرکب اسنادی خود بتا رہے کیا ہے؟ وَهُوَ مَا كَانَ جُمْلَةٌ فِي الْأَصْلِ. اصل میں یہ جملہ ہوتا ہے لیکن یہ جملہ پھر کسی کا نام بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ شابہ کرناہا، تو یہ کیا ہے؟ پورا جملہ ہے اور یہ کسی کا نام بن گیا تو یہ علم مرکب ہو گیا اور یہ مرکب اسنادی کہا جاتا ہے. وَحُکْمُهُ، اس کا حکم کیا ہے؟ کہ ان العوامل لا تؤثر فیہ شیئا، اس پر کوئی بھی عامل اثر نہیں کرتا. عوامل میں سے جتنے بھی عوامل ہیں وہ ان پر کوئی اثر نہیں کرتے. بل یحکا علی ما کان علیہ من الحالت قبل النقل، یہ اسی حالت پر اس کی حکایت کی جاتی ہے کہ جس حالت پر نقل سے پہلے تھا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پہلے جملہ تھا تو ظاہر سی بات ہے جملے کا اعراب ظاہری تو کوئی ہوگا، کوئی رفع نصب جر جزم وغیرہ، رفع نصب جر جزم وغیرہ کوئی چیز تو ہوگا نا. ظاہر سی بات ہے جس طرح نقل ہونے سے پہلے تھا اس طرح، یعنی جس طرح کسی کا نام بننے سے پہلے تھا، نام بننے کے بعد بھی ویسا ہی رہے گا، اس پر کوئی اثر عامل نہیں کرے گا. مثلا ایک ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک لفظ ہے، جملہ ہے ہمارے پاس، زید قائم. اب کسی کو بیٹا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام زید قائم رکھ دیا، تو زید قائم اسی حالت میں زید قائم ہی رہے گا. ایسا نہیں کہ اس پر کیا ہے اگر اعراب عوامل داخل ہو تو اس کا اعراب تبدیل ہوتا جائے گا. یہاں تک یہ کافی ہے. انشاءاللہ اسم، کنیت اور لقب کی جو تقسیمات ہیں وہاں سے کل سے پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین.